بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، مصطفی لشکر چینل پر ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے، اور آج کا جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں وہ قارون جو کہ بنی اسرائیل کا بہت امیر شخص گزرا ہے اس کے بارے میں ہے، اور اس کا کیا انجام ہوا یہ بھی ہم اسی واقعے میں سنیں گے۔ تو جو بھی ہمارے دوست پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ادھورا ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایت قارون اور اس کے خزانے کے بارے میں مشہور ہیں، لیکن آج ہم آپ کو قرآن کریم اور کچھ حوالوں سے قارون اور اس کے خزانے کا واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کو بہترین نصیحت ملے گی۔ دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا بشر کا بیٹا تھا۔ یہ بچپن سے ہی بہت حسین اور خوبصورت تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ جب قارون جوان ہوا تو وہ بہت نیک لوگوں میں شمار کیا جانے لگا، حتیٰ کہ وہ تورات کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارا کرتا تھا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے وہ تورات کا عالم بنا، اور اس کی آواز بہت ہی اچھی تھی۔ جب وہ تورات کی تلاوت کرتا تو لوگوں کو بہت اچھی لگتی، لہٰذا قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اور جب بنی اسرائیل کو تبتیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں پر پہنچ کر قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے، اس کے ہاتھ بے شمار دولت آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ اب اس کو مال و زر کی اور زیادہ لالچ ہونے لگی تو وہ سود کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینوں تک چھپا کر رکھتا اور پھر مہنگے داموں میں اس فصلوں کو بیچا کرتا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جانے لگی، اور ہر چابی چمڑے کی بنی ہوتی تھی جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ دوستو، تاریخوں میں آیا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی اور انسان کو نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے، جو کہ کچھ اس طرح ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھی۔ لہذا دوستو، ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ تکبر مت کر، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے اللہ نے عطا کی اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر اور اللہ کو راضی کر لے، اور احسان کر جیسے کہ اللہ نے تجھ پر کیا، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ دوستو، شروع سے ہی قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ پھر ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ تو یہ سن کر قارون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے لیے نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کے خلاف ہو گیا۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ہی ایک گروہ کو جمع کیا جو کہ اس کے حمایتی تھے۔ انہیں اس نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ نے ہمیں کئی حکم دیے جسے ہم سب نے مانا اور اس پر عمل کیا، لیکن اب موسیٰ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب وہ تم سے تمہاری دولت چھین لینا چاہتا ہے۔ لہٰذا قارون نے اپنی قوم میں سے ایک عورت کو پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے کہا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کرنے والوں کی کیا سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بھی زنا کرے، اس کی بیوی بھی ہو چاہے، تو اسے سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر یہ آپ سے ہوا ہو تو بھی کیا یہی سزا کا حکم ہوگا کہ اگر یہ کام میں نے بھی کیا ہو تو یہی حکم ہوگا؟ لہٰذا اس پر قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے بلایا جائے۔ جب وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، تجھے اللہ کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کروا دیا اور فرعون سے بچایا، سچ کہہ دے کہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم گئی اور کانپنے لگی، اور پورے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے قارون نے بہت دولت دے کر آپ پر جھوٹا الزام لگانے کو کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر کے لیے گر گئے، اور سجدے کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو اور اس کے خزانے کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے اندر دبا لے۔ تو زمین پھٹ گئی اور قارون کا خزانہ اور جو اس کے ماننے والے تھے سب لوگ بھی زمین میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا محل اور اس کا خزانہ اور جو بھی اس کے ساتھ تھے سب کچھ اس طرح زمین میں دھس گئے کہ جیسے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا
मोहतरम अजीज दोस्तों, इससे हमें ये मालूम होता है कि जो भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं वो सिर्फ दुनिया ही में साथ रहने वाली हैं और काम आने वाली हैं। इसीलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र हर वक्त अदा करते रहना चाहिए। कारून को भी दुनियावी जिंदगी का सामान दिया गया और वो इतना ज्यादा था कि उसके खजानों की चाबियां ऊँटों पर लगती थी, लेकिन इसके बजाय कि अल्लाह का शुक्र अदा करे उसने इस पर घमंड और तकब्बुर किया और वो फिरौनों की तरह अजाब का मुर्तकिब हुआ। तो अजीज दोस्तों, हमें हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए और कभी भी अपने मालो मता पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।